سچے انسان کو ہمیشہ جھوٹے انسانوں سے زیادہ صفائیاں دینا پڑتی ہیں۔ ٹینشن، بے چینی، ڈپریشن تب ہوتے ہیں جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار رہے ہوں۔ نفسا نفسی کے دور میں اداکار ملتے ہیں، وفادار نہیں۔ ہر وہ انسان دو ٹکے کا ہے جو کسی کے دل میں جگہ بنانے کے بعد بھی اس سے بہتر کی تلاش میں ہے۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ لوگوں میں بھی دیمک کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ کھا جاتے ہیں دوسروں کو۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ مخلصی سے جس کا بھی ہاتھ تھامو گے وہی منافق نکلے گا۔ کبھی کبھی راستوں کو نہیں، خود کو بدل لینا بہتر ہے۔ ترقی حاصل کرنے کے لیے باز بنو، دھوکے باز نہیں۔ ملاوٹ کے اس دور میں اگر اصلی زہر چاہیے تو وہ صرف لوگوں کے دلوں میں ملے گا۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ کچھ لہجے، کچھ ذائقے زندگی میں بس ایک بار ہی ملتے ہیں، کھو جائیں تو پھر دوبارہ کبھی نہیں ملتے۔ معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں۔ بغیر مطلب کے یہاں دلاسے بھی نہیں ملتے، لوگ یہاں دل میں دماغ لیے پھرتے ہیں۔ مشکل وقت کا ایک فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ فالتو لوگ زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے لہجے کی تلخی سب محسوس کر لیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی؟ نبھانے کا ظرف نہ ہو تو تعلق نہیں بناتے۔ مطلب کے بغیر رابطے میں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ ہم کسی کے لیے تب تک اچھے ہیں جب تک ہم انہیں فائدہ پہنچاتے رہیں۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی بھی دے دیا کریں تاکہ اسے عزت ہضم بھی ہو جائے۔ کبھی مخلص تو کبھی منافق ہیں، یہ مطلب پرست لوگ ماحول کے مطابق ہیں۔ اوقات سے زیادہ دی ہوئی عزت اور محبت کم ظرفوں کو کبھی راس نہیں آتی۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے، سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کرو، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے تمہارا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ تمہارے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کو راحت دے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنی حالت زار کسی سے کہنے سے قاصر ہے۔ حجاب آپ کی شناخت چھپاتا نہیں، بتاتا ہے کہ آپ مسلمان کے گھر پیدا ہونے والی باحیا ماں کی باحیا بیٹی ہو۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ 4 بیویوں پر راضی لوگ 4 بیٹیوں پر رونے لگتے ہیں۔ اپنی زندگی کی تصویر میں آپ نے خود رنگ بھرنے ہیں، اپنا برش دوسروں کے ہاتھوں میں مت دیں۔ بندے کو خوش مزاج ہونا چاہیے،
چہرے پر ہر وقت لوڈ شیڈنگ اچھی بات نہیں۔ لوگوں کی اصلیت کا سامنے آ جانا بھی خداوند تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی مخلص ہو کر آپ کے آگے جھک جائے تو اسے جھکا ہوا ہی سمجھیں، گرا ہوا نہیں۔ میں اب لوگوں سے زیادہ اپنے جوتوں کی قدر کرتا ہوں، کم از کم ان کی 1 سال کی گارنٹی تو ہوتی ہے۔ ہر شخص کی بات کو دل پر نہیں لینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے پاس بلڈ گروپ کے علاوہ کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا۔ آج کل لوگ آپ کے دکھ صرف مزہ لینے کے لیے سنتے ہیں، نہ کہ ساتھ دینے کے لیے۔ ہر ایک سے پرہیز اچھی ہے۔ آدمی اچھا تھا یہ سننے کے لیے مرنا پڑتا ہے۔ سجدوں سے تعلق بناؤ، دنیا داری میں فقط گناہوں کی لذت ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ اس وقت رب کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا دل کی کیفیت کو۔ صرف جائے نماز وہ جگہ ہے جہاں رو لو تو سامنے والا تماشا نہیں بناتا۔ مکافات عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ اچھی تربیت گھروں سے ملتی ہے، اونچے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار کرو۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں۔ جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر ہو وہی گفتگو، وہی سادگی وہی عاجزی۔ زبان سے اتنا ہی بولو جتنا کان سے سن سکو۔ جب صبر آ جائے تو کسی بھی چیز کے کھونے سے فرق نہیں پڑتا۔ میں نے پھر بھی مانگی یہی دعا کہ گواہی دے گا میرا خدا۔ خاموشی عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا ورنہ ہر راہ چلتے شخص کو بتائیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔